اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، تو جیسا کہ کل گزرا کہ ان کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے جو والد ہیں نا وہ ہمیں چھوڑ کر ان کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف اور ان کے جو بھائی ہیں بنیامین، یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، اور باقی جو 10 بھائی ہیں وہ ان کے علاتی بھائی ہیں۔ تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ان کو قتل کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ ان کو قتل نہ کرو، ان کو نہ کسی اس میں ڈال دو، مطلب کوئی تاریخ کنواں ہو، بہت زیادہ گہرا بھی نہ ہوتا کہ ہم دیکھتے بھی رہیں نا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اب وہ کل اپنے والد صاحب کے پاس آئے، اور اس اسلوب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی یہ درخواست کر چکے تھے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ہمارے ابا جان ما لک لا تأمنا، یعنی کیا ہے آپ کو کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو لا تأمنا یہ اصل میں کیا ہے، لا تأمننا، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، اشمام ہوتا ہے۔ اشمام کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹوں کو ضمے کی بو دینا، کہ لا تأمنا کہ تو تھوڑا سا جو ہے اس کو اس طرح پڑھا جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے ضمہ کا مفہوم آئے کہ آپ ہمارا اعتماد نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو ان کے خیر خواہیں۔ تو وہ 2 تاکیدیں لے کر آئے، انا کی اور لام تاکید۔ ارسلہ معنا غدن، تو لہٰذا آپ ان کو بھیج دیجیے ہمارے ساتھ غدن، صبح کو، آئندہ کل، امسی گزشتہ کل، یرتع ویلعب، کہ وہ یہ خوب کیا کریں، تفریح کریں، یرتع تفریح کریں، کھائیں پئیں، ویلعب اور کھیلیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ان کی کیا کریں گے، نگہبانی کریں گے۔ اب یہ بات بھی انہوں نے تاکید کے ساتھ کہی۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لیحزننی، مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے، ان تذهبوا به، کہ آپ ان کو لے تو جاؤ اپنے ساتھ، واخاف ان یأکلہ الذئب، میں ڈرتا ہوں کہ ان کو کوئی بھیڑیا نہ اچک لے، کوئی بھیڑیا ان کو نہ کھا لے، وانتم عنہ غافلون، اور تم لوگ اس وقت جو ہے اس سے کیا ہو، بے خبر، یعنی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، اور کوئی بھیڑیا ان کو نہ کھا لے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پھر سوال بعض مفسرین نے قائم کیا کہ خاص طور پر بھیڑیے کا ذکر ہی کیوں کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ پھر وہ آگے بھی اسی چیز کو بنیاد بنائیں گے وہ بھائی ان کے۔ تو اس کی 2 جواب دیے، ایک تو یہ کہ انہوں نے خواب اس قسم کا دیکھا تھا پہلے، اسی خواب، وہی خواب ان کے ذہن میں تھا اور اسی کو انہوں نے بیان کر دیا۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بیان کی کہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت زیادہ کثرت سے، اس وجہ سے، اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایسا راستہ جو ہے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ جہاں عام گزرگاہ نہیں تھی، یعنی قافلے وغیرہ وہاں سے نہیں جاتے تھے، وہ کسی دوسرے راستے سے جاتے تھے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو کیا کر لیں، بھیڑیا کھا لے، ونحن عصبۃ، اس حال میں کہ ہم ایک جماعت ہے، کبھی جماعت، عصبہ کا اطلاق ہوتا ہے 5 سے 10 تک، انا اذا لخاسرون، تو پھر ہم تو، یعنی یہ ہمارے لیے جس سے بطور محاورہ کلام ہے نا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات، پھر تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به، تو ذهب کا معنی آتا ہے جانا، اور اس کے صلہ میں با آ گیا۔ فلما ذهبوا به، جب وہ ان کو لے گئے، واجمعوا، اور انہوں نے آپس میں اتفاق کر لی، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ وہ ان کو ڈال دیں ایک تاریک کنویں میں۔ غیابہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہر چیز کو اپنے اندر ڈھانپ لے،
اسی وجہ سے قبر کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ غیابہ کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کے بارے میں دو قول کل بھی ہم نے پڑھے کہ جب کہتے ہیں دیہات کے کنویں، جنگل کے کنویں، اور بیر کہتے ہیں آبادی کے کنویں۔ اور ایک قول یہ تھا کہ جب اس کنویں کو کہتے ہیں کہ جس کی من نہ ہو، جس کی من بنی ہو، جس کی من نہ ہو اس کو جب کہیں گے، اور جس کی من بنی ہو اس کو بیر کہیں گے۔ جب آپ نے دیکھا ہے کنویں کے ارد گرد تھوڑی سی دیوار بنی ہوتی تو اس کو بیر کہیں گے، اگر وہ نہ ہو تو اس کو جب کہیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو اس وقت میں یعنی جب ان بھائیوں نے ایسا کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ایک کو لیے کہ جب انہوں نے ڈال دیا اس میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے القاء کیا ان کی طرف، ہم نے الہام کیا ان کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ آپ کیا کریں گے، ان کو بتلائیں گے اس چیز کے بارے میں، ضرور آپ ان کو کیا کریں گے، بتلائیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہو، ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ جیسے آگے چل کر آئے گا کہ ما فعلتم بیوسف واقعی، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا ان سے پوچھیں گے حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کہ کیا آپ لوگ جانتے ہو آپ لوگوں نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، یعنی جس وقت وہ عزیز مصر ہوں۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو آزمائش آپ کے اوپر آ رہی ہے یہ کیا ہے، مستقل نہیں ہے، بلکہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے، بلند مقام عطا فرمائیں۔ اب یہاں جو لفظ وحی آ رہا ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہاں وحی سے مراد وحی لغوی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ٹھیک ہے، یا وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، شہر کی مکھی کی طرف، تو اسی معنی میں یہاں جو ہے وحی کا لفظ استعمال ہو کہ ہم نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ اور وحی شرعی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہی ان کو دی، ان پر نازل ہوئی، تو یہاں وحی سے مراد وحی لغوی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعض علماء نے یہ فرق بھی کیا، انہوں نے کہا کہ اوحا کا جو مادہ ہے نا یہ عام ہے، نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وحیٌ یہ خاص ہے انبیاء کے ساتھ، وحی نبوت کے ساتھ۔ اور یہاں پہ اوحا کا مادہ ایحاءٌ آ رہا ہے، ایحاءٌ اس کا مصدر بنے گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ پہنچے رات کے وقت اپنے والد کے پاس، یبکون روتے ہو، مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس لیے کہ اندھیرا ہو چکا، یہ اس معنی میں گھر پہنچے، تو دوسرا ہے کہ جان بوجھ کر وہ تاخیر سے آئے تاکہ ہمیں جو ہے اگر ہم دین کی روشنی میں آ گئے تو اپنے والد کا سامنا کس منہ سے کریں، اس وجہ سے جو ہے وہ اندھیرے میں۔ اور پھر بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کو جو ہے واسطے بھی دیے اور اپنی مدد کے لیے بھی پکارا۔ اس وقت بھی ان لوگوں نے بطور یعنی ان کو اپنی جو ایک حسد تھا اس کے اظہار کے لیے انہوں نے کہا کہ اب تم کیا کرو، انہیں 11 ستاروں کو بلاؤ نا کہ جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ وہ کیا کر مجھے سجدہ کر، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے بعض مفسرین نے استدلال کیا کہ وہ خواب جو تھا اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ان بھائیوں تک اس خواب کا یعنی وہ خواب ان تک بھی پہنچ چکے تھے وہ بات۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان ہم تو چلے گئے تھے دوڑ کے مقابلے میں، نستبق یہ استباق سے کہ ہم تو وہاں دوڑ رہے تھے، تفریح کر رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، فاکلہ الذئب، تو ان کو بھیڑیا کھا گیا۔
وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم کیا ہوں، سچے ہی ہوں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے امام اعمش رحمہ اللہ بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں، محدثین میں سے، فقہاء میں بھی ان کا شمار ہوتا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بعد، یعنی ان کی آہ و بقا، ان کا گریہ سننے کے بعد، ہم کسی بھی شخص کو محض اس وجہ سے کہ وہ کیا کرے، یعنی بہت زیادہ آہ و زاری دکھائے، آنسو بہائے، سچا نہیں سمجھ سکتے. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے نا انہوں نے ان کا کرتا اتار لیا، اور پھر وہ کرتا بھی سالم ہی لیا، ٹھیک ہے، اور اس پر انہوں نے جو ہے خون کے نشان لگا دیے. پھر اس میں بہرحال تفصیلی روایات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھیڑیا جو تھا نا وہ بہت سمجھدار تھا کہ اس نے یوسف کو تو کیا کر لیا، نقصان پہنچایا، ان کو کھا لیا، لیکن جو ہے اس کے ان کی قمیص کو اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور بعض قول ہے مفسرین کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا ہے نا یہ بھی چاہیے بعد میں سے، ٹھیک ہے، 3 موقع پر جو ہے اسی سے متعلق معاملات، ٹھیک ہے، ایک تو یہاں پر، اور دوسرا جو ہے آگے جب ان پر تہمت لگی وہاں بھی ان کی سچائی کو کرتے سے ہی ظاہر، اور تیسرا جب انہوں نے اپنا کرتا بھیجا اپنے والد کی طرف تو وہ ان کی قمیص لے آئے، ایک انہوں نے جانور ذبح کیا، اس کا خون وہاں پر لگا کر، بدم کذب، ایک جھوٹے خون کے ساتھ. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. تو یہ وہی بات آ گئی کہ بھیڑیے نے ان کو تو کچھ نقصان نہ پہنچایا بلکہ ان کی قمیص کو کیا کر نقصان پہنچایا. تو انہوں نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے بنا لی، سول یسول تسویل کہتے ہیں خود ساختہ بات. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے جو ہے نا ایک بات بنا لیا، فصبر جمیل، تو ایسی حالت میں کیا ہے، صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کے بارے میں منافقین نے شرارت کی اور اس وقت ایک ماحول ایسا بن گیا تھا، پھر بعد میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے یہ ساری بات ہوئی تو میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ آپ جا کر کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. تو وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت یعنی میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی نہیں آتا تھا. پھر میں نے کہا کہ میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوا. ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ وہ عام گزرگاہ تو نہیں تھی، لیکن جو معروف شاہراہ تھی، یعنی اس میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے متبادل کے طور پر ایک قافلے نے جو ہے نا اس راستے کو اختیار کر لیا. وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے جو ہے وارد سے مراد یعنی اپنے پڑاؤ ڈالنے والے کو، مطلب ہے کہ قافلوں میں جو لوگ اس ذمہ داری پر مقرر ہوتے تھے وہ آس پاس جگہوں کا انتخاب کرتے. فادلى دلوا، اس کو کوئی ضرورت کا سامان لینے کے لیے بھیجا. فادلى دلوا، اس نے جو ہے نا اپنا ڈول ڈالا، قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کر لیا تھا، اب شیء ضرورت کے لیے اس کو بھیجا. قال یا بشرا ھذا غلام، اور اس نے کہا کہ اے خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے، یعنی اس نے جب ڈول ڈالا نا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر اوپر آ گئے. اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی ایک لڑکا ہے اس میں،
جیسا کہ ان کی عمر جو ہے اس وقت 7 سال یا 10 سال بعد روایات میں بیان کی گئی۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور دوسری طرف معاملہ یہ بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، وہ وہاں پر ان کو کھانا وغیرہ پہنچانے اور دیکھنے خبر کے لیے آتے رہتے تھے کہ اب کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس شخص نے خود ہی ان کو جو ہے نا چھپا لیا تاکہ باقی قافلے والوں کو معلوم نہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو جو ہے نا جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، اس طرح بھاگ گیا ہم سے، پھر انہوں نے اس کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے کیا کر لیا، چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اچھا وہ تو پہلے ہی ان سے حسد کرتے تھے، تو وَشَرَوْهُ اس کے اندر بھی 2 قول ہیں۔ تو یہ کہ بھائیوں نے ان کو فروخت کر دیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قافلے والوں نے ان کو خرید لی، یعنی وہ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تب جب بھائیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو یہ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے اور بھاگا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں ملا، تو انہوں نے پھر معمولی دراہم کے اندر جو ہے نا اس کو کیا کر لی۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، معمولی دراہم کے عوض جو ہے ان کو فروخت کر دی بھائیوں نے، ٹھیک ہے۔ اس میں بعد میں جو ہے 18 درہم، اس کے 12 درہم، مختلف روایات اس میں آتی ہیں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ پہلے ہی انہیں کوئی خاص ان میں رغبت نہیں تھی، کہ وہ تو ویسے ہی کوئی لے جاتا، پھر بھی ان کو کوئی سروکار نہیں تھی، تو بس انہوں نے اونے پونے داموں میں ان کو کیا کر فروخت کر دیا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، تو کہا، اب یہاں سے ایک نیا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے اب مصر پہنچے، ٹھیک ہے، وہ بیع ہو گئی، تو اب یہاں سے ایک نیا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ مصر میں جو ہے انہوں نے کس کے پاس قیام کیا، کہ کس شخص نے ان کو خریدا، تو یہاں سے اب آگے یہ قصہ چلے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، کہا اس شخص نے جس نے ان کو خریدا تھا مصر سے، اب یہ شخص کون ہے؟ یہ وزیر خزانہ تھا، اور لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے، اور اس کے بارے میں 2 قول ہیں، اس بیوی جو ہے اس کا نام کیا تھا، ایک تو قول یہ ہے کہ وہ زلیخا نام ہے، اور تو یہ اس کا جو اعراب ہے نا یہ زلیخا ہو، زلیخا جو اردو میں معروف ہے وہ اس کا اعراب درست نہیں، یہ اس کا درست اعراب کیا ہے؟ زلیخا یا رعیل۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 3 لوگ جو ہیں وہ کیا گزرے، صاحب فراست گزرے۔ قیافہ شناس کہتے ہیں کہ جو کوئی ظاہری علامات دیکھ کر جو ہے نا کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر، تو اور وہ مستقبل میں کوئی فائدہ دے گا، صاحب فراست گزرے 3 لوگ۔ ایک تو عزیز مصر، کہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، بجائے اس نے آگے بیچنے کے یا ان کو بالکل معمولی سا غلام بنا کر رکھنے کے، انہوں نے ان کو کیا کیا؟ عمدہ ٹھکانہ دی۔ اور دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بکری جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا ہے، اور راستے میں ایک بڑا پتھر تھا جس کی وجہ سے رکاوٹ تھی، وہ پتھر کو انہوں نے اکیلے ہٹا لیا۔ ان کی بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ اس تاجر، اس کو آپ کیا کر لیجیے، خدمت کے لیے رکھ لیں، ہم ظاہر بات ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم لڑکی ہیں، تو ہم کیسے یہ معاملہ سارا کریں۔ اور تیسرے جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر،
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہی کیا تھا نا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت کی تھی میرے بعد جو ان کو کیا کیا خلیفہ بنا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، یعنی اس کا ٹھکانہ اچھا کرو، اس کو اکرام کے ساتھ رکھو، عسیٰ ینفعنا، شاید کہ ہمیں کیا کرے کوئی فائدہ پہنچا دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو کیا کر لیں اپنی اولاد بنا لیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو سکھلا دیں احادیث یعنی قصوں کی تعویل، باتوں کی تعویل، اور ایک قول یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم، واللہ غالب علی امرہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال وہ کیا ہے غالب ہیں، زبردست ہیں، زوراور ہیں اپنے معاملے پر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ مطلب ہے کہ بھائیوں نے تو ان کو نقصان پہنچانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا کی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے، تو اس کے بارے میں راجح قول تو یہی ہے کہ 40 سال کی عمر، اور اس میں البتہ اور بھی اختلاف ہیں، اور بھی اقوال ہیں، 18 سال کی عمر، 30 سال کی عمر، 33 سال کی عمر، ہم نے ان کو عطا کیا حکم، حکمت اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح جو ہے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین، نیکی کرنے والے، یعنی ان کی نیکی کو ہم کیا نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، یعنی بہکایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، التی ہوا فی بیتہا، اس نے، اس کا عورت نے جس کے وہ گھر میں تھے، عن نفسہ، ان کے نفس سے، وغلقت الابواب، اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور کہا کہ قریب ہو، قال معاذ اللہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے اندر سب سے بڑی جو پناہ گاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ انہ ربی احسن مثوائی، بے شک میرے پروردگار، ایک قول، اور ایک قول یہ ہے کہ ربی سے مراد یہاں یعنی اس سے مراد مالک، آقا کے معنی میں، تو عزیز مصر، کہ اس نے چونکہ ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی پرورش کی، تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عزیز مصر، انہوں نے میرے ٹھکانے کو عمدہ بنایا، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس نے احسان کیا اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں فلاح کامیابی دیتے ظلم کرنے والوں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے یوسف علیہ السلام کی طرف ان کے ساتھ گناہ کا عزم کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کا خیال کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ لفظ ہم کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی چیز کے اوپر جو ہے پختہ عزم اور ارادہ کر لینا، چیز کے اوپر پختہ عزم اور
ارادہ کر لینا، اور دوسرے معنی اس کے ہیں ہم ان کے کہ کسی چیز کے خیال کا دل میں غیر اختیاری طور پر کسی چیز کے بارے میں کوئی وسوسہ آ جائے، تو ہم ان کے دو معنی ہیں لغت کے اندر۔ اور وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، جو پہلا ہم جس کی نسبت عزیز مصر کی بیوی کی طرف کی گئی، تو وہاں یہ معنی کیے گئے عزم اور ارادے کے، اور جس ہم کی نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف کی جا رہی ہے وہ اس معنی میں ہے کہ غیر اختیاری طور پر خیال کا آ جائے کہ وہ ابھی آیا نہیں، تو یہ اس کے معنی میں چونکہ فرق ہے، اس وجہ سے ایک لفظ ایک ہی ذکر کیا گیا بظاہر قرآن مجید میں، لیکن ان کے مصداق میں، ان کے مفہوم میں کیا ہوگا، فرق ہوگا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو پختہ عزم کر لینا کسی کام سے متعلق، اور ایک یہ کہ محض کسی چیز کا خیال دل میں آ جائے، ٹھیک ہے، اور اس پر کیا نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں۔ اور ایک یہ کہ یہاں پر ہم مطلق ارادے کے معنی میں ہیں، اور جہاں عزیز مصر کی بیوی کا ذکر آ رہا ہے، یعنی اس نے ارادہ کیا ان کو گناہ میں مبتلا کرنے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ارادہ کیا اس سے بچنے، ایک قول یہ بھی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا تقدیم و تاخیر ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ جو ہے یہ علیحدہ کلام ہے، اور لولا الرّا برہان ربی یہ جو ہے نا اس میں ہے لولا الرّا برہان ربی، یہ مقدم ہے، لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن یہ مقدم ہے، وَهَمَّ بِهَا یہ اس کے بعد آ گیا۔ وہ اسی معنی میں کہ یہ جو دوسرا ہم ہے نا، اس کو بعض لوگوں نے کس کے معنی میں، میلان اور رغبت کے معنی میں لیے، جو غیر اختیاری طور پر بے اختیار آ جائے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اس معنی کو جو ہے اس تفسیر کو زیادہ راجح قرار دیا گیا کہ ہم ان کے دو معنی ہیں، ایک تو پختہ عزم اور ارادہ کر لینا، اور ایک محض وسوسے اور خیال کا آنا بے اختیاری طور پر، کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شان نبوت ہے، جو شان عصمت ہے، وہ زیادہ نمایاں ہوتی۔ اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے، برہان سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال۔ ایک تو یہ کہ ان کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ آ گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ برہان سے مراد یہ کہ ان کے دل میں عزیز مصر کا خیال آ گیا، اور ایک برہان کی تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے اوپر ہی آیت لکھی ہوئی دیکھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تو یہ مختلف اقوال ہیں برہان میں۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح، اسی وجہ سے تاکہ ہم ان سے دور کر دیں السوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی، یعنی ہم نے ان کو صغیرہ گناہ سے بھی کیا رکھا، پاک رکھا، اور کبیرہ گناہ سے، ٹھیک ہے۔ اب قیاس یعنی اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدا ہی سے کیا نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا گناہ کا، بلکہ گناہ نے ان کے پاس آنے کا ارادہ کیا، وگرنہ تو کلام یہ ہوتا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَهُ عَنِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، تاکہ ہم ان کو ہٹا دیں۔ یہاں تو کس کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے گناہ کو ان سے ہٹا دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا، گناہ نے ارادہ کیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ شروع ہی سے اس کام سے، اس فعل سے کیا علیحدہ تھا۔ تو یہ جو تعبیر ہے قرآن مجید کی لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم ہٹا دیں ان سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، السوء والفحشاء، کس کو، برائی کو اور بے حیائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابتدا ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ معصوم تھے۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے۔